کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ تو حجر اسود جنتی پتھر ہے جو جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا پر بہت اندھیرا تھا اور رات میں زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ یہ جنتی پتھر لے آئے جو سفید تھا اور بہت چمکدار تھا، جس سے رات روشن ہو جاتی تھی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تو آپ نے اس پتھر کو کعبہ میں لگا دیا تاکہ رات میں کعبہ کے آس پاس کی جگہ روشن ہو جائے۔ پھر جب طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا کعبہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس پتھر کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے جبل ابی قیس میں رکھ دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر لا کر دے دیا اور پھر اس پتھر کو کعبہ میں لگا دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ پتھر ہم تک پہنچا اور قیامت تک کعبہ میں ہی لگا رہے گا۔ اور یہ پتھر گنہگار لوگوں کے چومنے کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کی روشنی کو چھپا دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کعبہ جا کر حج کرنے اور اس پتھر کو چومنے کی توفیق دے۔ کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ تو حجر اسود جنتی پتھر ہے جو جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا پر بہت اندھیرا تھا اور رات میں زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ یہ جنتی پتھر لے آئے جو سفید تھا اور بہت چمکدار تھا، جس سے رات روشن ہو جاتی تھی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تو آپ نے اس پتھر کو کعبہ میں لگا دیا تاکہ رات میں کعبہ کے آس پاس کی جگہ روشن ہو جائے۔ پھر جب طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا کعبہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس پتھر کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے جبل ابی قیس میں رکھ دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر لا کر دے دیا اور پھر اس پتھر کو کعبہ میں لگا دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ پتھر ہم تک پہنچا اور قیامت تک کعبہ میں ہی لگا رہے گا۔ اور یہ پتھر گنہگار لوگوں کے چومنے کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کی روشنی کو چھپا دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کعبہ جا کر حج کرنے اور اس پتھر کو چومنے کی توفیق دے۔